الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال صلى الله عليه وسلم میرے محترم مسلمان بھائیوں، چونکہ ہمارے تعلق پشتو قبیلے سے ہے، اردو کے ساتھ اتنی مناسبت نہیں ہے، پر اپنی پہچانی اردو میں کچھ نہ کچھ ختم نبوت کے عنوان سے آپ کے حضرات کے سامنے کچھ ملفوظات کچھ جملے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کرے کہ ان پر ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر موت تک ختم نبوت کے مشن کے ساتھ وابستہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوستوں، آج چونکہ 27ویں شب ہے اور لیلۃ القدر کی بھی شب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ لیلۃ القدر کی تلاش کرو تاک راتوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور تاک راتوں میں اس کی تلاش کیا کرو، کیونکہ شب قدر لیلۃ القدر اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العزت کے قرآن گویا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ میرے بھائی دوستو، یہ وہ دن ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک شخص کے تذکرہ کیا۔ اس نے یہ فرمایا کہ اس شخص نے اتنے سال عبادت کی تو صحابہ کرام چون کے وہ دین کے عشاق تھے، دین کی ہر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا ان کو محبوب تھی، تو ان کو لشک آیا، وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی تو عمر اتنی زیادہ تھی، انہوں نے تو سارے زندگی عبادت میں گزار دی، ہمارے کیا ہوگا؟ ہمارے نہ اتنا عمر ہے نہ اتنی زندگی ہے کہ ہم ساری زندگی عبادت میں گزار دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً سورۃ القدر نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ایک ایسے رات دیا ہے کہ جس میں عبادت کرنا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کی فضیلت یعنی انسان اگر 1000 مہینے عبادت کر لے لیکن شب قدر میں عبادت کرنا اس 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے
جب حساب لگایا جائے تو انسان کی 84 سال عمر تک بڑھتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس ایک دن کی فضیلت 83-84 سال کی عبادت کے معنی ہے۔ گویا کہ آپ نے 84 سال عبادت کیا۔ پھر اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دفاع میں بھیجنا اور اس مجلس میں بھیجنا، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک شخص نے ایک دیر کا ختم نبوت کے لیے دیا، ختم نبوت کی دفاع کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے ایک گھنٹے کے کام کیا، تو قیامت کے دن میں اس کی ضامن ہوگا، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں اس شخص کی ضامن ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں جب قومی اسمبلی میں یہ بھی بات ہونے لگا، اس پر کشمکش تھی کہ قائدانی قانون کے لحاظ سے اس پہ کچھ اپنی دستخط ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں اٹھو جب وزیر اعظم تھا تو اس وقت انہوں نے علماء کرام سے فرمایا کہ مجھ پر عالمی دباؤ ہے، مغرب ممالک مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ جس وقت پاکستان میں یہ قانون پاس ہوا کہ آج کے بعد قائدیانی کافر ہے، اسی وقت اسی لمحے ہم پاکستان کو دنیا سے اس کا نام و نشان بتا دیں گے۔ تو علماء کرام بیچ کے ایک وقت انہوں نے تیار کیا اور بعض ممالک اسلامی ممالک کی طرف بھیجا۔ ان کی سرپرستی حضرت مولانا عبداللہ غفاصی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ تو جب وہ سعودی عرب چلے گئے شاہ فیصل بادشاہ کے ساتھ، وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات میں شاہ فیصل بادشاہ نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ ہم انشاءاللہ ختم نبوت کے معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب مولانا عبداللہ غفاصی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر تمام کارگزاری پیش فرمائے۔ تو فرماتے ہیں اسی کتاب میں لکھا ہوا تحفظ ختم نبوت ایک کتاب ہے مولانا منیر احمد علوی صاحب کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب مولانا عبداللہ غفاصی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کارگزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں پیش فرمایا تو اسی لمحے اس پر اتنی تعریف ہوئی، انہوں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، ایک تو اس جنگ کی خوشخبری میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جنگ آپ لوگ جیت لیں گے، اور دوسری بات یہ کہ جا کر پاکستان میں یہ اعلان کرو کہ جہاں پر بھی جس طرح کا بھی انسان ہو، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، جو بھی ہو، ختم نبوت کا کام کرے، جس بھی درجے میں کرے، جس بھی طرح کرے، جس طرح بھی کرے ختم نبوت کا کام، ان لوگوں کی مغفرت اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ختم نبوت کی برکت سے ان لوگوں کی مغفرت اللہ رب العزت فرمائیں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ختم نبوت کی برکت سے مغفرت فرما دی۔ میرے بھائی دوستو، یہ انتہائی بابرکت محفل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شب میں ہمیں اس محفل میں بیچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر جتنا بھی اللہ رب العزت کی شکر ادا کرے کم ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج کی بیان اس کو بیان نہ سمجھنا، کیونکہ ہمارا مزاج اس طرح بن چکا ہے کہ ہم بیان سنتے سنتے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی دوستو، آج ہم سب یہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز زندہ بننے دم تک ہم ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، اپنے جانوں سے بھی کریں گے، اپنے مالوں سے بھی کریں گے، اپنے بچوں سے بھی کریں گے، سب سے کریں گے۔ یہ عزم کے ساتھ انشاءاللہ بچیں گے۔ تو میں چند چیزیں آپ کے سامنے ختم نبوت میں عنوان سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا ہی زیادہ وقت نہیں دوں گا، صرف چند چیزیں۔ سب سے پہلے ختم نبوت کہتا کس چیز کو؟ ختم نبوت کیا؟ دوسری بات، اس عقیدے کی دشمن فتنہ قادیانہ وہ کافر کیوں ہے؟ تیسری بات، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ تین باتیں آپ کے سامنے پیش کر اجازت چاہتا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، سب سے پہلی بات، عقیدہ ختم نبوت کیا؟ یہ تو ہم لوگ سب جانتے ہیں الحمدللہ،
کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے بڑے عقائد جو ہے وہ 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت۔ عقیدہ توحید کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ دوسری عقیدہ عقیدہ رسالت کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام بھیجے ہیں ان سب کو ماننا، اس کو عقیدہ رسالت ہے۔ تیسری عقیدہ عقیدہ آخرت کہ ہم سب نے پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد محشر کے میدان میں پیش ہونا ہے، اور پھر حساب کتاب کے بعد اللہ رب العزت کرے کہ ہمارے نصیب میں جنت ہو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے۔ یہ 3 عقیدے اسلام کے بنیادی مہم اور بڑے عقائد ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت کیوں اتنا مہم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بڑے دوستوں، ہم اور آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سمجھو۔ اگر درمیان سے عقیدہ ختم نبوت کو نکال دیا جائے، عقیدہ رسالت کو نکال دیا جائے، تو نہ اللہ رب العزت کی وحدانیت برقرار رہے گی، نہ عقیدہ قیامت برقرار رہے گی، کچھ بھی برقرار نہیں رہے گی اگر درمیان سے عقیدہ رسالت کو نکال دیا جائے۔ میرے بھائی دوستوں، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت کو بھی مانتے ہیں، سب کچھ کو مانتے ہیں، لیکن پھر اس چیز کی بار بار ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ علماء کرام بار بار اس عقیدے کی بنیاد، عقیدے کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں کہ عقیدے کو مضبوط رکھنا، عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ اس کی اہمیت میں آج بتاؤں جا رہا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، عقیدے کی اہمیت آپ اس چیز سے سمجھیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے کہ غیر مسلم وہ کاروبار وغیرہ کے معاملات میں مسلمانوں سے بھی بہتر ہے، دھوکہ بازی نہیں کرتے، فراڈ نہیں کرتے ہیں، 2 نمبر چیز 1 نمبر سے نہیں بیچتے۔ یہ تو ہم لوگ نے سنا ہی یا نہیں سنا ہے نا؟ اکثر دیتے ہوتا کہ ہم بھی بیدار ہو جائیں، سنا ہے یا نہیں؟ اور مسلمانوں کے بارے میں اس کے برعکس ہم لوگوں نے سنا ہے کہ اللہ نے کرے مسلمان جو ہے وہ پراڑی بھی ہے، دھوکہ باز بھی ہے، دھوکے بھی دیتے ہیں۔ یہ 2 نمبر کا 1 نمبر چیز 2 نمبر سے بیچتے، یہ ہم لوگوں نے مسلمان کے بارے میں سنا ہے یا نہیں؟ میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غیر مسلم کی یہ اچائی، چاہے وہ جتنا بھی اچائی کرے، قیامت کے دن ان کو یہ اچائی کام دیتا نہیں۔ کیوں؟ بنیادی چیز جو عقیدہ ہے وہ خراب، عقیدے کے خراب ہونے کی بنا پر اس کی سارے اچائیاں ضائع ہوگی۔ اللہ رب العزت دنیا میں جتنا ان کو بدلا دی وہ تو دنیا میں دے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ لیکن مسلمان جس کے عقیدہ صحیح ہو، اگرچہ اعمال میں بہت کمزور ہو، جتنی بھی گناہگار مسلمان ہو، لیکن جب عقیدہ صحیح ہو، قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت سچ سے کہتے ہیں اس کو بغیر حساب کتاب کے اپنا فضل فرما کی جنت میں داخل کرے۔ اگر بالفضل و تقدیر اس کو اپنے گناہوں کی سزا دی گئی، پھر بھی یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت آخر اس کو جہنم سے نکال کر جنت والا بنائے۔ عقیدے کی مثال، دوسری مثال آپ یوں سمجھو، ہم ایک عدد کو لکھتے ہیں، مثلا ہم نے 10 لکھا، 10 میں کتنی صورت 0 ہے، 1 0، اس کے ساتھ ایک اور 0 کو لگاؤ، 100۔ شروع والی جو اکائی کی جو عدد ہے 1، اس کو ختم کر دو، اس 0 کے ساتھ 1000 0 لگا دو، کیا اس کی کوئی قیمت نہ تھی؟ نہیں بنتی۔ اگر 1 0 اور 0 شروع والی اکائی عدد 1 وہ موجود ہو تو اس کی قیمت بن گئی یا نہیں؟ بالکل عقیدے کی بھی یہی مثال۔ اگر عقیدہ صحیح رہا تو باقی سارے عمل عقیدہ صحیح رہو، اگر چنا کم ہو، لیکن اگر عقیدے میں خلل آیا
تو چاہے جتنے بھی آپ کے پاس اعمال ہو وہ سب کے سب برباد ہو، کچھ بھی فائدہ آپ کو نہیں دے۔ عقیدے کی عقیدے کی پرچی میں اللہ رب العزت کے سامنے ہم لوگ اور آپ نے 100 نمبر حاصل کرنے ہوں گے، پھر ہمارے عقیدے کی پرچے پاس ہوگا۔ باقی اعمال کے بچے میں اگر ہم نے 100 میں سے 40 بھی لیے تو ہم انشاءاللہ پاس ہوں، لیکن عقیدے میں 100 میں سے اگر ہم اور آپ نے 99 نمبر لیے تب یہ ہمارا عقیدے کا بچہ فیل ہے، ہمیں مسلمان نہیں کہا سکتے۔ تو اس لیے یہ عقیدے کا بچہ اس کو ہم اور آپ نے سالم رکھنا ہے۔ آج باطل کی جو کوشش ہے وہ ہمارے اور آپ کے عقیدے کے اوپر ہے۔ ہم اور آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز نہ کرو، روزے نہ رکھو، زکات نہ دو، حج نہ کرو، یہ کچھ نہیں کہتے، تبلیغ نہ کرو، بلکہ ان کی کام یہ ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے عقیدوں پر کام کرو۔ وہ اپنے کہ ہم اس نواکیلی کی کارگزاری کے سامنے رکھ سکیں۔ تو اس لیے ہمارے دوستوں ہم اور آپ نے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، تاکہ کسی طرح سے ان پر حملہ نہ ہو جائے اور میرے مسلمان بھائی سے ایمان چین نہ لے، کیونکہ باطل کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے مسلمان بھائیوں کو اس دنیا سے بغیر ایمان کے رخصت کر دے۔ اور عقیدہ ختم نبوت یہ اتنی باری عقیدہ ہے کہ اگر اس عقیدے کے بارے میں ہمارا اللہ کی ذرا برابر شک شبہ پیدا ہوا بس ایمان ختم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاشراء والنظائر میں اذا يعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فليس مسلم لانه من الذریات۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو ختم نبوت کا معلوم نہ ہو، ختم نبوت کا پتہ نہ ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو ہم اور ہمیں تو ہمارے جو ساتھی ہیں ہم اس نواکیلی میں گھومتے ہیں، نواکیلی سے باہر گھومتے ہیں، ختم نبوت کے پروگرامات میں جاتے ہیں، ہم اپنے بذات خود اپنے آنکھوں سے ایسے اثرات کو دیکھے ہیں، بوڑھے اثرات کو بھی دیکھے ہیں، جوانوں کو بھی دیکھے، بچوں کو بھی دیکھے۔ جب ان سے پوچھا جائے ختم نبوت کیا ہوتا ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ختم نبوت ہوتا کیا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک فتویٰ پیش کیا علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ ختم نبوت کیا ہے وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو میرے بھائی دوستو آج سے آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے، یہ عزم کرنا ہے کہ ختم نبوت اس عقیدے کو خود بھی سمجھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، گھر میں عورتوں کو بھی سمجھانا ہے۔ تو ختم نبوت کی تعریف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ ہم لوگوں نے ختم نبوت کی تعریف کر، اب یہاں سے ہمارا سبق شروع توجہ کر لو۔ ہم نے ختم نبوت کی تعریف یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس پر باطل لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض تو نہیں ہے لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کی ذہنوں میں شک شبہ ڈالتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو بھی اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہے یا نہیں ثابت ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، دوسرے آسمانوں پہ تو بے قیامت میں اس کی نزول ہوگی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو وہ اعتراض یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو قرب قیامت میں آنا ہوگا، اور آپ نے ختم نبوت کی تعریف میں یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جس کے پاس یہ جواب نہ ہو وہ بیچارہ تو پھنس گیا۔ پھر اگر ہم جواب دے دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ امتی کی شکل میں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، تو وہ پھر دوسرا اعتراض کے اشکال پیش کرتے ہیں کہ امتی کی شکل میں جب وہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت کے قانون یہ ہے
کہ جس کو نبی بنا لے اس سے نبوت دوبارہ نہیں لیتا ہے، نہیں جیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی شکل میں آئیں گے تو ہم اور آپ نے تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہم نے نبوت کی کرسی سے اس کو اٹھا کر امتی کی کرسی پہ بٹھا دیا، بظاہر کوئی اشکال ہے۔ لیکن اس اشکال اور یہ ذریعے سے وہ مسلمانوں کو پسندنا چاہتے تھے۔ میرے بھائی دوستو، اس کی جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، امتی کی شکل میں آئیں گے۔ نبوت اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں چلی، نبی بھی ہوگا اور امتی بھی ہوگا۔ ایک مثال سے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اس ملک کے پاکستان کی صدر اگر ترک چلک گیا، ترک کی جانے کی وجہ سے اس کی پاکستانی صدارت ختم ہو گیا نہیں ہوا، پاکستانی صدارت اسی طرح برقرار ہے، لیکن ترک جانے سے اس پر ایک اور اعزاز حاصل ہوا، وہاں پر اس کی حیثیت تبدیل ہوئی، مہمان کی حیثیت سے ادھر چلے گئے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس کی صرف حیثیت تبدیل ہوگا، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، اسی طرح اشارات کو زیادہ کرتے ہیں۔ آج ہم نے ختم نبوت کی حیثیت سے جامع مارے تعریف سیکھنی ہے کہ جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ تعریف یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے صبح کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس نقطے کو اضافہ کیا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ نیا نبی نہیں ہے، اس کو نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آگاہ فرمائی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے، پھر بھی قیامت میں آئیں گے۔ ہم نے ختم نبوت کی تعریف یہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے صبح تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بس اس تعریف کو اگر ہم سیکھ لیں گے، بچوں کو سکھائیں گے، تو اس تعریف کو اگر باقی سنیں گے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کو عقیدہ اپنا عقیدے کا پتہ ہے، انہوں نے ختم نبوت سمجھا۔ یہ صرف آج ختم نبوت کی تعریف۔ بس دوسری بات کہ قیرانی کہتے ہیں کبھی کبھار مسلمانوں کے ساموں کا واسطہ ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے سامنے کلمے پیش کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، بظاہر تو یہ ان کے الفاظ ہیں۔ پھر ہمیں کیوں کافر کیا جاتا ہے، پھر ہمیں کیوں کافر کہا جاتا ہے، یہ ان کی دعویٰ ہے۔ قادیانی کافر کیوں ہے، اس بات کو سمجھنا۔ میرے بھائی دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے ایمان کی تعریف کو پہچاننا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اللہ رب العزت سے لے کر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ساری چیزوں کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، ان کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ یہ ایمان کو کفر کی تعریف ہے۔ جب یہ تعریف ہمیں یاد ہو جائے ہمیں خود بخود پتہ چلے گا کہ قادیانی کافر کیوں۔ دیکھو قادیانیوں کے عقیدے میں ان کی ایسے غلیظ ترین عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے نہ اللہ رب العزت کو چھوڑا ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کی بھی توحید کی ہے، تمام انبیاء کرام کی بھی توحید کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توحید کی ہے، اہل بیت کی بھی توحید کی ہے، صحابہ کرام کی بھی توحید کی ہے، تمام مسلمانوں کی توحید کی ہے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ ہم ختم نبوت کو مانتے بھی ہیں تو کیا ان کے عقائد جو ہے، ان عقائد کی بنا پر کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کرتے ہیں، کیا ان عقائد کی بنا پر وہ مسلمان رہ سکتے ہیں؟ ختم نبوت کی ماننے کے باوجود کیا وہ مسلمان رہ سکتے ہیں؟
نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ایسے غلیظ ترین عقیدے نعوذ باللہ ان کو انسان بیان نہیں کر سکتا. صرف ان کی ایک عقیدہ جو انہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب ہے برائین احمدیہ روحانی خزائن کی ان کی وہ کتاب ہے جس میں مرزا غلام قادیانی کے سارے عقائد سارے کتابوں کو جمع کیا. اس میں انہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ لکھا ہے نعوذ باللہ کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر ایک فتویٰ حالت کشف طاری ہوئی. میں نے اپنے کشف کے حالت میں دیکھا کہ مجھ سے اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے مجھ سے عورت بنائی. پھر نعوذ باللہ اللہ رب العزت مرد کی صورت میں آ کر مجھ سے رجولیت ہو رہا کرتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ ان کے عقیدے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کیا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت میں بڑھ گئے. تمام انبیاء کرام ان عقائد کی بنا پر کیا وہ مسلمان رہ سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتے. دوسری بات کہ قادیانی کافر. تیسری بات ہمارے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی دوستوں آج لوگ پوچھیں گے ہندو بھی کافر ہے, عیسائی بھی کافر ہے, سکھ بھی کافر ہے, یہ سارے کفار ہیں, قادیانی بھی کافر ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے قادیانی کو گردن سے پکڑا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ قادیانوں سے بائیکاٹ کرو بائیکاٹ کرو بائیکاٹ کرو. حالانکہ یہود بھی کافر ہیں, ان کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا, صحابہ نے غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کیا. پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان علماء کرام فرماتے ہیں کہ قادیانوں کے ساتھ بس بائیکاٹ کرو؟ اس کی کیا وجہ؟ آج بھی ایک چیز آپ کو سمجھاؤ. میرے بھائی دوستو, کفر کی تین اقسام. کفر کی تین اقسام. ایک وہ کافر ہے جو اپنے آپ کو غیر مسلم کہتا ہے اور آپ کو مسلمان. اب عیسائی کے پاس جاؤ, وہ یہی کہ میں عیسائی ہوں, کرسچن ہوں, میں غیر مسلم ہوں اور آپ مسلمان ہوں. ہندو کے پاس جاؤ, وہ یہی کہ میں ہندو غیر مسلم ہوں اور آپ مسلمان ہیں. اسی طرح ہر غیر مسلم کے پاس جاؤ, وہ یہی کہے گا کہ میں غیر مسلم ہوں اور آپ مسلمان ہیں. لیکن یہ اس فتنہ قادیانیت کے پاس, فتنہ مرزائیت کے پاس جب آپ چلے جائیں گے, ان سے جب آپ کہیں گے تو وہ خود کو مسلمان کہیں گے اور آپ کو کافر کہیں گے. دوسری کافر مرتد کافر کہ پہلے مسلمان اور پھر بعد میں اسلام سے نکل جائے, اس کو مرتد کافر. تیسری کافر زندیق کافر جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم اور آپ کو مسلمان نہیں کہتے, وہ یہی قادیانی کافر. تو زندیق کافر کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فتویٰ یہی ہے کہ ان کے پاس ان کے ساتھ کاروبار بتا بھی حرام, جس طرح کے شراب حرام ہے, زنا حرام ہے, خنزیر کی گوشت حرام ہے. تو اسی طرح قادیانوں کے ساتھ کاروبار کرنا بھی حرام, ان کے ساتھ تعلقات بھی حرام, ان کے ساتھ اٹھنا بیچنا سب کچھ ان کے ساتھ حرام ہے. تو میرے بھائی دوستو یہ نہ سمجھتے کہ یہاں پر اسی نوکری میں قادیانی نہیں ہے, بلکہ موجود ہے, ادری ہے. آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ہمارے نواب کشید کے ساتھ ادری ایک شخص کو, ایک بندے کو انہوں نے فتنہ قادیان اپنی جان میں بسا کر غیر مسلم بنا دیا. پھر الحمدللہ علماء کرام کی کوشش سے وہ واپس مسلمان ہو گئے. تو میرے بھائی دوستو یہ ایک پیغام ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے شریک کیا. اللہ رب العزت کرے کہ ہم اور آپ کو محافظین ختم نبوت میں شمار کریں, اور اللہ رب العزت کرے کہ ہمارے زندگی سارے اسی مشن میں گزر جائے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی فضل کرم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو قرآن کریم کی سماعت, قرآن کریم کی سننا نصیب فرمایا. اور اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ختم کی توفیق عطا فرمائی. پھر آئندہ پتہ نہیں کہ کن خوش نصیبوں پر یہ کہنا آئے گا. اللہ رب العزت ہمارے سارے عبادتوں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.